یعنی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ پودا لگاتا ہے اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اس کو اس وقت تک نفع دیتا رہتا ہے. یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. یہ قبر ایسی چیز ہے کہ وہاں صرف ہم اکیلے ہوں گے اور ہمارے نامہ اعمال ہوں گے. تو اگر ہم نے آج دنیا میں پودا لگایا ہوگا، کسی بھی نیت سے لگایا ہوگا کہ یار کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مجھے میری اولاد کو فائدہ پہنچے، تو ہم انشاءاللہ قبر تک لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی بہت اچھا جی، بہت کل بھی میں آیا تھا ماشاءاللہ. نظام بہت اچھا ہے. میرے خود اپنے بچے 2 حفظ کر ماشاءاللہ دوسرا کار ہے. بہت خوب. مدرسے کا نام ہی دسو. تقریباً 3000 تو زیادہ پودا ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. کتنے قسم کے پودے تھے دستیاب ہے؟ جناب پودے آئے نے 11 قسم. ایک سایہ دار ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت لگانا ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم. امید کرنا جی سارے پینا پرا ٹھیک ٹھاک ہو، سو خیر و خیریت رہو، سو اپنی جی زندگی ہے ایسا اندازہ گزارنے پہ ہو. جیسا کہ پینا پرا سے بتا میں سو دوست تسنا وید تسنا پرا سیب راجہ سو تکی رہے اپنا فیملی یوٹیوب چینل اسیب راجہ آفیشیل. سب سے پہلے سارے پینا پرانا اس برانڈ نیو ولاگ ویلکم ہی گیا. امید کرنا سارے پینا پرا جی تکنے پہ ہمارے یوٹیوب چینل کی سبسکرائب کر سن. باقی سو کی دسنے آج جی ویڈیو ہے کس قسم نے ہونے لگی ہے ٹائٹل انٹرو تک کیتا ہے سو یہ پتہ لگی اسی بالکل اصل چلنا جناب رٹا تھاتھی نے مقام پر اصل تھا بہت ہی پیارے جڑے محترم انکل آہی سکنے ہو جناب عارف قادری صاحب جنہوں نے تعلق بیسیکلی انگلینڈ نے علاقے برمنگھم نال تے انہوں نے نال انہوں نے بہت ہی پیارے جڑے دوست ہیں اصل استاد محترم جناب اجاز شاہ صاحب ماشاءاللہ کی تعارف میں محتاج نہیں ڈڈیال جنہوں نے کافی نام ہی ہے. ایشین گروپ آف کالج ڈڈیال جڑا سنگ پتہ ادارہ ہے اس نے انچارج بھی ہے. چند ہفتے پہلے میں انہوں نے ویڈیو وغیرہ بھی بنائی سی ہے. اج انہیں پھر میں فون کیا سی ریکویسٹڈ ویڈیو ہے جلنے ہیں ادھر ایک یہ ہے جی اتنے اج اس بوٹیاں نہیں تقسیم وغیرہ درختوں نہیں پودیاں نہیں تقسیم وغیرہ اسی ہے بالکل ہی فری آف کاسٹ اسی ہے. یہ بھی سنگی دسنے جہے بھی ارد گرد نے علاقے انہوں نے دوست وغیرہ تھے جا سن بندے سارے تھے جا سن دعا وغیرہ بھی اسی. اس تو بعد جڑے پودے تقسیم کیتے جا سن. نیکی نہ کوئی بھی کام آپ پینا پرو اس نے بیچارے انسان کی کوشش کرنی چاہیے ہے بڑی چڑھی تھا عیسا کینو جرا یہ پودا یا پودے کی گل کی جائے سو یہ بھی دسنے یہ ایک ایسی نیکی ہے جہاں بندہ دنیا چ رخصت ہوئی جانا فوت ہوئی جانا اس تو بعد یہ نیکی جی آخرت جی تک کم دینی رہنی کیونکہ انسان کا فوت ہوئی جانا جا درخت ہے جس ویلے سیاح دینا رہنا اس میں جڑے پھل لگے رہے ہیں یہ دعا انسان کی ملی رہنی. امید کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے سمیت سارے مسلمان پینا پرا کی اچھے کم نیک کاموں میں ساکی نے توفیق عطا فرمان. باقی جلسہ ادھر ٹائم ضائع کیتے ہیں بغیر کیونکہ صبح صبح میں ٹائم دیتا اس نے 9:30 بجے ہے اس نے اچھا پہلے دعا اسی اس تو بعد جتنی گلاں باتیں سن تو اس وقت سارے وغیرہ دساں یہ بھی دساں اتنا کتنے پودے تقسیم وغیرہ سن کتنے ٹائم تھی انہیں اس ڈڈیال رٹا تھاتھی نے مقام پر انہیں اس چیز کا آغاز وغیرہ کیتا ہوا. باقی جلنے آگے سارے سین وغیرہ سو کی دسنے ہیں. ویور اس ٹائم اصل باہر نکلی ہیں صبح صبح تک نا یہ ویدر ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت ہے کتنا ہی پیارا ہے. چار وغیرہ پے ہوئے اس سائڈ جڑا مناظر ہے نا بھی تکو نا اصل علاقہ کٹھار کلجور نا ایریا ہے اس سائڈ اگر تکو ماشاءاللہ پہاڑا نظارہ کتنا ہی سونا تھا کتنا ہی پیارا ہے. اس ٹائم اصل پہنچی ہیں جناب سنڈل کراس اصل چلنا ڈڈیال جانا باقی چلنے اگیں اس ٹائم پہنچی ہیں جتنے تکی سکنے بوٹے وغیرہ تقسیم وغیرہ ہونے اس تک ہونا رش وغیرہ کتنے زیادہ ہیں جی. تو ویور جیسا کہ اس نے دسیا سی اس جائی رہے سے جناب رٹے والے مقام کی سائڈ اتنے مدنی نے جڑے سے درخت وغیرہ پودے شودے جڑے تقسیم وغیرہ سن باقی سائڈ تک رش وغیرہ کتنا ہی زیادہ ہے. جڑا ٹرک ہے جس نے پر پودے وغیرہ آتے ہیں تک ہونا باقی جلنے اگے اندر سو سارے سین وغیرہ چیک کرانے ہیں. ماشاءاللہ اس سائڈ اگر انٹرو گیٹ لکھا ہوا جناب پودے لگانا ہے درخت بنانا ہے ماشاءاللہ تک ہونا. والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا
جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے کچھ ہم باتیں سنیں گے، پھر انشاءاللہ تقسیم کاری کا صلہ کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس لیے جب بھی بیٹھیں کسی مجلس میں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ وہ گناہوں کا بھی کفارہ بنے گا اور کل بروز قیامت ہمارے لیے نور کا بھی باعث بنے گا۔ ویسے بھی چلتے پھرتے جب جب آپ کو موقع ملے، سوتے ہوئے سونے سے پہلے درود پاک لازمی عادت بنائیں، انشاءاللہ گھروں میں برکتیں آئیں گی، ہماری زندگیوں میں برکت آئیں گی۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی عادت بنائیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ بالکل مختصر سا ایک وظیفہ جو ہم سب کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بھی ایک درود پاک ہے جو ہم اکثر حضور پاک کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے اسلام بھائی، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، فیضان ریلیف گلوبل فاؤنڈیشن، تو اس کے تحت جو ہے نا شجرکاری مہم کا سلسلہ ہو رہا ہے رٹا میں۔ ویسے 2018 میں ہمارے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری بانی دعوت اسلامی نے ہمیں ذہن دیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ دنیا بھر میں 1 ارب پودا لگانا ہے۔ کیا بات ہے! ابھی تقریباً 2026 تک جو کم و بیش تعداد ہے 30 لاکھ سے اوپر پودا لگ چکا ہے، یعنی پورے پاکستان دنیا بھر میں۔ ہمارے الحمدللہ ڈڈیال میں، مظفر آباد، کوٹلی اور دیگر ایسے شہروں میں آرے بھائی نے تعارف بھی کرایا کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے FGRF، اس کے تحت مختلف پودے لگائے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم رٹا ڈڈیال میں بھی یہ ہماری دعوت اسلامی کے زیر اہتمام یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پودا لگانا جو ہے نا یہ ثواب کا کام ہے پیارے اسلام بھائیو، چاہے آپ اپنے گھر میں لگائیں، چاہے آپ جہاں بھی لگائیں گے تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یعنی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ پودا لگاتا ہے اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اس کو اس وقت تک نفع دیتا رہتا ہے، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ قبر ایسی چیز ہے کہ وہاں صرف ہم اکیلے ہوں گے اور ہمارے نامہ اعمال ہوں گے۔ تو اگر ہم نے آج دنیا میں پودا لگایا ہوگا، کسی بھی نیت سے لگایا ہوگا کہ یار کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مجھے میری اولاد کو فائدہ پہنچے، تو ہم انشاءاللہ قبر تک اس کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا اگر وہ پودا پروان چڑھتا رہا۔ بقیہ دیگر اس سے چرند پرند فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ثواب کی نیت سے گھروں میں لگائیں اور اصالِ ثواب کی نیت سے لگائیں کہ یہ میں اپنے والد صاحب کے نام کا لگاتا ہوں، یہ میں اپنی والدہ کے نام کا لگاتا ہوں، دادا دادی نانا نانی اپنے نام کا لگائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو ساتھ شامل کریں اس میں۔ ایک آج کل تو ویسے بھی یعنی سوشل میڈیا کا دور ہے، پکچر بنائیں اچھی نیت کے ساتھ، اس کو سوشل میڈیا پہ لگائیں تاکہ یہ نیکی آپ کی سوشل میڈیا پہ رہے گی۔ دیکھیں نا، لوگ آج گانے لگا رہے ہیں، گندی تصویریں لگا رہے ہیں، وہ بیچارے اپنے لیے برا کر رہے ہیں کہ
قبر میں تو ہوں گے لیکن وہ گانے جب بجیں گے تو انسان کو کتنا اس کا گناہ ملے گا. اس لیے ایسے کام کر کے جائیں کہ جب وہ ہماری زندگی کے بعد کوئی دیکھے تو وہ دعا دے اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ثواب جاریہ بنے. اس لیے اس ایک دو حدیثیں سن کے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ یا انسان یا چوپایا کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا، یعنی اس کی پھر حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، اس کو پروان بھی چڑھانا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ لگا دیا اور وہ پھر ضائع ہو جائے. یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگے تو اس میں سے کھانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. کیا بات ہے، بہت بڑی نیکیاں ہیں. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں بھی اس نیک عمل میں توفیق عطا فرمائے. اور ایک تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام لگائے جا رہے ہیں. اگر ہم دعوت اسلامی FGRF شعبہ تقسیم نہیں کرتا تو آپ تو اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں، مال و دولت دی ہے، تو یہ اس میں سے کچھ پیسے لگا کے آپ خرچ کریں. یعنی کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو 1000 روپے کے پودے دے دیں، ارے میری جگہ لگا لو. پتہ ہوتا ہے نا انسان جس محلے گلی میں رہ رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ایک ہم شعبے کے تحت ہی اس کو لگائیں گے، بلکہ الحمدللہ جیسے ایک ہمارے ادھر الحسن کالج ہے، وہاں کے پرنسپل سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہم شجرکاری کریں. میں نے الحمدللہ اس میں 2000 روپیہ ڈال دیا. ایسے مثال دے رہا ہوں کہ لاکھوں روپیہ لگا کے کوئی نیکی نہیں کمائی جا سکتی. آپ ایک پودے کے پیسے دے دیں، 100 روپیہ دے دیں، 200 دے دیں. ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہم نے شجرکاری کو مزید لے کے آگے چلنا ہے تاکہ ہمارا معاشرے میں جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت سے مسائل ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور گرمی بڑھ رہی ہے، بارشیں ہوتی ہیں تو وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور جسمانی اور خاص کر جلدی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ جب تک زندگی رہے گی ہم اس نیک کام میں حصہ ڈالتے رہیں گے، شامل ہوتے رہیں گے. تو دعوت اسلامی ایک عالمی تحریک ہے اور الحمدللہ دنیا بھر میں یہ کام کر رہی ہے. اس کے دیگر دینی شعبے بھی ہیں. مدرسۃ المدینہ ہے، وہاں بچوں کو حفظ و ناظرہ کرایا جاتا ہے، اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو داخل کروائیں. اس کے علاوہ ایک جامعۃ المدینہ ایک شعبہ ہے جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے، وہاں ساتھ یعنی میٹرک FA BA وہ بھی فری تعلیم دی جائے گی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی اب ایک یونیورسٹی بھی بن چکی ہے، دارالمدینہ یونیورسٹی اسلام آباد میں. الحمدللہ وہاں بھی بچوں کو مطلب مناسب فیس کے ساتھ ایسے جو اسلامیات کے شعبے ہیں نا، عربک شعبے، اسلامی یہ شجرکاری کا صلہ کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما. جو یہاں حضرات آئے ہیں ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. جنہوں نے اس صلے میں تعاون کیا ہے اللہ ان کو دنیا میں آخرت میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو نیک بنا. اے اللہ ہم تجھ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. ہماری جو بقیہ زندگی ہے وہ نیکیوں میں گزرے، مالک مولا تیری عبادت میں گزرے. برے کاموں سے ہم مالک مولا ہمیں بچا لے. نفس و شیطان تو ہمیں تباہی کی طرف لیے جا رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کیے دن رات تیرے گناہوں میں مصروف ہیں. لیکن مالک مولا تو کتنا کریم رب ہے کہ صبح ہمیں پانی دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، کھانے کی چیزیں دے رہا ہے، پھر ہم وہی چیزیں تیری نعمتیں کھا کے پورا دن گناہوں میں ہمارا گزر جاتا ہے. لیکن مالک مولا آج ہم اتنے مسلمان جمع ہیں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ ہم اس دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن جو ہماری قبر ہے، آخرت ہے، اس کی فکر نہیں ہے. اے اللہ اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا کر دے. ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت عطا کر دے. ہمارے امیر اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت اور تمام عالم اسلام کی خیر فرما. جو یہاں حضرات آئے ہیں ان کو دنیا آخرت میں برکتیں عطا فرما. ہمارے ماشاءاللہ 2 یوٹیوبر بھائی بھی آئے ہیں، نیکی کے اس کام میں مالک مولا تعاون کر رہے ہیں. ان کو خیر والی برکت والی زندگی عطا کر، ان کی مشکلیں پریشانیاں دور فرما. نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے ان کو محفوظ فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم. مولا آخر میں پھر عرض کرتے ہیں کہ اس شجرکاری مہم میں جن جن احباب نے تعاون کیا ان کے تو نام بھی جانتا ہے، ان کی ضروریات بھی جانتا ہے. اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا کر دے، ان کو دنیا آخرت میں برکت عطا فرما، ان کی گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما. اور خصوصاً ہمارے عارف بھائی اور ان کا جملہ دوست احباب سب کی خیر فرما. وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.
ابھی اچھا ماشاءاللہ آخری جی، بات کو یہ دعا شعا ہوئی تقسیم ہے۔ کاری کا دیکھیں ایسے صلاح ہوگا اس ٹیبل پہ 3 لائنیں ہیں نا یہ ادھر وہی سارے کرتا کو ماشاءاللہ جی سارے دوست احباب جی ٹیم میں نکلتے واہ جی واہ کیا ہی بات ہے جناب کیا حال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جناب ٹھیک ہو الحمدللہ صحت طبیعت ٹھیک ہے جناب جی دعا شعا آئے گی ان پودے تقسیم کرا کر سو تساں اس یہ دسو کتنے سال ہی گئے تساں ادارے نال ورک وغیرہ کرنے ہو یہ 2023 تو شروع ہے ٹھیک ہے ہوں 2026 ہے ماشاءاللہ تو باقی اج جرا اتنا کتنے تقریباً پودے تساں اتنا آندے ہوئے 11 قسم نے پودے فائبر ماشاءاللہ تقریباً کتنے تعداد موجود ہو سن اتنے تقریباً 3000 نے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ ادارہ جرا تساں سالوں سال ورک وغیرہ کرنے ہو جی سالہ بھی 2 دفعہ کرنے ہونے ماشاءاللہ بالکل ہی فری تساں یہ پودے تقسیم کرنے اللہ تعالیٰ تساں کی سناجر دسن جی تے باقی تکنے لے کوئی پیغام دینا چاہنے ہو یہ آنا ہے جڑا پیغام دینا ہے کہ سارے جڑا نا جڑے تکنے بھی مجھے اچھے پودے کھڑے نا فیس بجلی پودے دینے ہیں ٹھیک ہے تے پودے لگاؤ اپنے اپنے گھراں تے انہاں دی حفاظت کرو ماشاءاللہ جی باقی ساری کو پودے شودے موجود ہے جی پوری ٹیم ہے باقی ان تقسیم اسی پودیاں نہیں سارے سینوں گئے دس یہ سر جڑا ڈی ہوا امب ہے یہ سر کرتا کو امرود ہے باقی جڑا وہ تیسری سر لا ہوا وہ لوکاٹ ہے باقی اس تو علاوہ یہ سارے کرتا کو دیگر کافی کسی تعداد درخت وغیرہ موجود ہے یہ سارے کرتا کیا جائے تو کون دوستوں اس جانب جو انٹری گیٹ وغیرہ ہے اتنا تک درخت وغیرہ جڑے پودے تقسیم وغیرہ ہونے پہ تو کون دوست باب ماشاءاللہ جی پوری ٹیم ہے انہوں جی تو بھی وہ جیسے کہ تکی سکتے ہیں دوست صاحب جنہیں درخت وغیرہ تک پودے شودے کنے یہ سارے تک پوری جی ٹیم ہے وغیرہ موجود ہے ماشاءاللہ تو کون سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ جناب اتنے بھی دوست احباب ہیں پودے ریسیو کر چکے اس ٹائم الحمدللہ یہ مختلف علاقے نے نوجوان علاقے نے ریسیو کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا پوری نہ اس انٹرویو کے نہ کلے کو بندے کو ٹھیک ہو گیا اس سائڈ تو کوئی چاچا رہے موجود ہے السلام علیکم انکل ٹھیک ہو سچے ٹھیک ہے تعارف کراؤ جی اپنا طارق محمود خاتم بات اچھا طارق ماشاءاللہ جی تکی سکتے ہیں بات یہ ہے تو انہوں نے ورک وغیرہ تک کیا کیسا سو کی فیل ہوا بہت اچھا ہے ہاں بالکل جی سائڈ سے ایک اور دوست ملی کے جناب ماشاءاللہ جی شاہ صاحب نال ہی موجود ہے چلے ایسا نہیں دوست ہیں جی یوٹیوب تو ماشاءاللہ اس چیزا کاری جی مہم ہوئی نہیں سے حوالے نال تو کیا کہنا چاہتے ہیں جناب یہ تقریباً 2021 2018 سٹارٹ ہوئی ہے 18 میں سٹارٹ ہوئی لیکن 21 جب جتنے سن پودے جی جی رٹا ہے ماڑا تلک ضلع ویلی آزاد کشمیر 10واں ضلع ہے ارشاد راٹھور ماڑا نام ہے 10 انہوں کو میں درخت کھلے سن جنہوں نے 8 جڑے وہ لگے ماشاءاللہ انہوں نے 5 جڑے بوٹن وہ باقاعدہ اس ٹائم تک پھل دینا ماشاءاللہ 3 چھوٹے نالی ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوا ایک سواب نہ کام ہے میں بلکہ وہ جس مکان میں پہلے رہنا تھا اس مکان کی میں مطلب چھوڑیا تو یہ ہے کہ چلو جڑی نیکسٹ فیملی تھے سی وہ پھل کھاسی چلو انہاں اللہ تعالیٰ اس نے اجر انہاں کی بھی دیسی میں کی بھی دیسی تو کوئی جی انسان دنیا میں چلا جانا لگے جا درخت ہے نا یہ آخرت جی صدقہ جاریہ ہے نا اس طرح ثواب ملا رہنا ہے بہت ثواب ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے انہاں نا دعوت اسلامی والے نا عارف صاحب نا یہ نا شاہ صاحب نا بڑا اچھا رول ہے اس میں تو سو کتنے ٹائم سے انہوں کاپریٹ کرنے پہ کتنے ٹائم سے انہوں چلنے پہ تقریباً 2021 تو بعد مطلب انہوں بڑا تعلق ہے ٹھیک ہے چلو بہنے اٹھنے نے سنگی دوست بھی عارف صاحب جی جی تو شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ ٹیچر ہیں انہوں بھی ایک اچھا تعلق ہے ماشاءاللہ یہی آسان کہ انہوں بہت اچھا اقدام ہے بالکل جی انہوں تعاون کی مزید ضرورت ہے جی جتنے دوست احباب تک رہے دوست احباب اور باقی مسافر اوپر ہر بندے تعاون کرنا چاہیے بالکل کیونکہ اگر انہوں تعاون کرنے کے تو مزید جو ہے نا انہوں نے نیکی نے کام اضافہ ہو جائے صحیح گل ہے لوگ پھلدار درخت لاسن لوگ اس میں پھل کھاسن جی جی نیکی نے کم میں کی بڑی چڑی حصہ کی نہ چاہیے نا ہر بندے کی کوشش کرنی چاہیے ہر بندے کی میں جناب ایک حدیث پاک سنانا پودے لگانے واسطے کہ حسن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگانا ایسی نیکی ہے کہ جو بندے کی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے جبکہ وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے یعنی قبر میں بھی بندہ پہنچا ہوگا لیکن اس نے اگر پودے لگا کے اس کو بڑا کیا ہوگا تو وہ اس کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اس لیے بہت بڑی نیکی ہے کہ قبر میں بندہ اکیلا ہوتا ہے وہاں یہ نیکی اگر کام آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بیڑے پار ہو جائیں گے تو باقی عارف صاحب آپ تشریف لائیں اور آخری کوئی پیغام کو دینا چاہیں دیکھنے والے جو آڈینس ہے ان کو کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا شکریہ بھی ہم ادا کرتے ہیں عبدالنصیب صاحب اور مومن صاحب کا تشریف لائے اور آپ ماشاءاللہ گریٹ لوگ ہیں
کہ اس نیکی کام کو پروموٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن، یہ دیکھیں مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں، ایک یہ شعبہ ہے FGRF فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. اس کے ساتھ پودے تقسیم ہو رہے ہیں. پیغام یہی ہے کہ جن کے گھروں میں اپنے دادا دادی نانا نانی یا والد والدہ حیات ہیں، ان کے ہاتھوں سے آپ گھروں میں گڑے پودے اور پودے لگوائیں. دعوت اسلامی فری آف چارج پودے دے رہی ہے. ان کو جا کے آپ پودا گفٹ کریں اور کہیں جی یہ اپنے ہاتھوں سے لگائیں. تو ہر گھر میں کوشش کریں کہ پھلدار سایہ دار پھولدار پودے لگائیں. اور کہتے ہیں نا، روایت کا مفہوم ہے کہ جو بندہ پودا لگاتا ہے اس سے جو بھی چیز فائدہ لیتی ہے نا، پودا لگانے والے کے لیے صدقہ ہے. اب دیکھیں کہ جب پودا لگے گا اس پہ پھول لگیں گے، تتلیاں آئیں گی، پھل لگے گا، انسان بھی فائدہ لے گا، جانور بھی فائدہ لے گا، پرندہ بھی فائدہ لے گا. بعد میں پتے ہوں گے، انسان نیچے بیٹھے گا، سائے سے آکسیجن لے گا، ان سے بھی فائدہ ہوگا. تو گھروں میں آپ خوب پودے لگائیں. اور ایک نعرہ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے، پودا لگانا ہے، یہ کرنا ہے. پودا صرف لگانا نہیں ہے، اس کو درخت بھی بنانا ہے. انشاءاللہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. سلامت رہیں جی. اللہ بخش. سلامت رکھیں. آمین آمین. عظیم صاحب ایک نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اشارہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت لگانا ہے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. جیسا کہ ویورز تک کیا شاہ صاحب بھی جیسا کہ میرے سے باقی تک وہ تقسیم کی تھی، یہ دعا کرنے اللہ تعالیٰ نے کہ جلد دن باقی کافی دوسرا ملکات وغیرہ آئی ہیں. اتنے پہ اپنا ساری ویڈیو وغیرہ تک امید کرنا انہیں اپنا گھر کر سو انہیں سپورٹ کر سو. لیکن یہ کام بھی بڑی چلتا ہے انسان کی ساتھی میں جو سی بنا کی اجازت جلد نصاب اپنی جو